لی، اب آگے کے لیے سوچو، یہ مقدر میں تھا اور ہو گیا، ایسا ہی ہونا تھا، ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ اچھی طرح اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں اس سے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، بار بار پھر آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سے تو گناہ ہو گیا تھا، تم تو نیک بن نہیں سکتے، تم سے تو یہ ہو گیا تھا۔ تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ شیطان کو خاموش کرانے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ بھئی میری تقدیر میں گناہ لکھا تھا، مجھ سے تو ہونا ہی تھا، وہ بس چپ کر جا، مجھے آگے کام کرنے دے۔ ورنہ شیطان کیا کرتا ہے، بار بار یار دیکھو تم سے ہو گیا تھا نا گناہ، پتہ نہیں سچی توبہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور گناہ تم سے ہو گیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسری دفعہ بھی ہو جائے۔ تو شیطان نا عمل سے روکتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی، اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو گیا آپ سے، آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب اگر شیطان بار بار آ کے ورغلا رہا ہے اور عمل سے مایوس کر رہا ہے آپ کو، تو آپ شیطان کو خاموش کرا دیں یہ کہہ کے بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ختم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مجھے آگے کا دیکھنے کیا کرنا ہے میں۔ تو اس طرح سے صحابہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا چونکہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا تھا، اس لیے قرآن اس ٹاپک کو بہت طول دے رہا ہے، کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت طویل تھا، تو بار بار آیتیں اس حساب سے نازل ہو رہی تھی، کیونکہ وہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا فسادی۔ تو قرآن بھی بار بار آیتیں نازل کر کے صحابہ کو تسلی دے رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اور یہ تو اللہ ان کے دلوں میں حسرت کا ذریعہ بنانے کے لیے، تبھی کافر اور نافرمان لوگ جلدی ڈپریشن میں، اسٹریس میں جاتے ہیں، مسلمان تقدیر پر ایمان کر کے صبر کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، او متم، یا تمہاری موت واقع ہو گئی، تو کیا ہو گیا بھائی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، جو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ملے گی وہ اس دنیا سے کروڑا گنا بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ رحمت اور مغفرت نہ بھی ملتی، ویسے ہی تمہاری موت ہو جائے، جہاد میں نہ ہو، ویسے ہی مر جاؤ، تو ہوگا کیا، تم بالآخر لوٹ کر تو سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے نا۔ تو اللہ تمہارے اعمال کا حساب دے گا، اچھے اعمال کیے ہوں گے اچھا بدلہ، برے اعمال کیے ہوں گے برا بدلہ۔ تو اعمال کو زیادہ فوکس کرو، اس کو زیادہ فوکس نہ کرو کہ کون کب مرا اور کون کب پیدا ہوا، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت مت دو۔ آگے اسی کا مضمون ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، فرمایا اگر تم مر بھی گئے یا تم قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مر کے مٹی ہو کے ختم تھوڑی ہو رہے ہو، تم نے تو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ تو اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں حساب و کتاب دے گا، فنا نہیں ہو جاتے مر کے۔ تو عمل کو فوکس کرو۔ آگے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، کیونکہ صحابہ کرام کو جب شکست ہوئی اور وہ میدان میں بہت سے حضرات فرار ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو صحابہ کرام شرمندہ تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ پلائیں گے اور ہمیں تنبیہ کریں گے۔ اس کا نقصان یہ ہو سکتا تھا، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اپنے لوگ شہید کروائے، اور ایک ظاہر ہے جنگ میں بعض دفعہ دشمن غالب آ جاتا ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو سکتے تھے اور وہ نبی کے گرد سے جو ہے نا منتشر ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ایک رحمت تھی، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، یعنی اللہ نے بھی آپ کے دل کو بھی تھام لیا، اللہ نے آپ کو رحمت کی توفیق دی، سختی سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، کیونکہ ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو نبی کی یہ ایک نیکی تھی کہ آپ اپنے اصحاب اور اپنے ماتحتوں کو، آپ نے بجائے ان کو رسوا کرنے کے، ان کو تانے دینے کے، آپ نے ان کو حوصلہ دینا شروع کر دیا۔ وہ حوصلہ کیا تھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ تو فرار ہونے والے ہیں، بھاگنے والے ہیں، ہم لوگ تو فرار ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، تم فرار ہونے والے لوگ نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو۔